بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنے جانوں کی فکر ضروری ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا وہ آدمی جو گمراہ ہوا جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ فینبئکم، و اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتا دے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ کہ تم اعمال کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو بات چل رہی تھی کہ جب کفار کو کہا جاتا کہ تم اللہ کی طرف آؤ، اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو وہ کہتے کہ ہمیں کافی ہے، ہمارے باپ دادا کے دین پر ہم چل رہے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو جیسا پایا تھا ویسے ہم لوگ عمل کریں گے، جبکہ ان کے باپ دادا نہ ان کے پاس کوئی علم تھا نہ وہ ہدایت پر تھے، یعنی اندھی تقلید کرتے تھے۔ تو اب یہاں ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ تسلی دیتے ہیں کہ دیکھو تم ان کے فکر میں اپنی جان کی فکر کرنا مت چھوڑو، یعنی اپنی جان کی فکر کرو، اس لیے کہ جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں وہ لوگ تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی ان کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، جو باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں، جو ان کے طور و طریقے پر چلتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں آتے، تو ان کا نہ آنا ایمان والوں کو جو ہدایت پر چل رہے ہیں ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو اس کا مطلب بہت ساری تفاسیر ہے اس کے پیچھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو آج ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ بات سنی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے۔ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس زمانے میں لوگ بات کو نہیں سنیں گے، اچھائی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا لوگوں کو ایسا برا لگے گا، تو ایسی صورت میں اس وقت ایسا زمانہ پالو تو چپ چاپ ہو جاؤ، کچھ نہ بولو۔ یعنی لوگ جب کوئی بات بولتے ہیں لوگ اسے لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو اچھائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو۔ جب لوگ یعنی چھوڑ دیں گے، جب لوگ برا بھلا کہنے لگے، اسی لیے عام طور پر اچھائی کا حکم کرنے والے کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن برائی سے روکنے والے کو بہت لوگ برا بھلا کہیں گے۔ اچھائی کا حکم کرنا تو بالکل آسان ہے کہ لوگوں یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی چیز ہے، تو لوگ اسے قبول تو کر سکتے ہیں، لیکن جب برائی سے منع کرنے کی بات آتی ہے، نہی عن المنکر کی بات آتی ہے، تو ایسی صورت میں لوگ ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس لیے عام طور پر یہ ضابطہ ہے کہ جہاں برائی سے لوگوں کو روکا جاتا ہے تو ایسی صورت میں پورے لوگوں کے جن کے دل کے اندر مرض ہو، جن کی زندگی کے اندر مرض ہو، بیمار آدمی ہی اپنے ڈاکٹر سے زیادہ دشمنی کرتا ہے۔ بیمار آدمی ہی اپنے ڈاکٹر سے آ کر کیا ہے دشمنی کرتا ہے۔ کیا کرتا کہ انہیں ڈاکٹر تو اسے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مریض کیا چاہتا ہے کہ اسے یعنی ڈاکٹر ہی کو برا بھلا کہتا ہے، تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو ڈاکٹر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح لوگ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، تو اب ان کو کوئی سمجھانے والا اگر کوئی سمجھاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹارگٹ رکھ کر بول رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آخر کیا ہے، کوئی واقعہ ایسا نظر باہر آیا تو سمجھو کہ جمعے کے دن اس طرح بیان کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں کسی پر ٹارگٹ نہیں ہوتا، ہر مصلح یہ چاہتا ہے،
ہر اصلاح کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ امت صحیح راستے پر آ جائے، امت اللہ کو پہچاننے والی بن جائے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اپنے غلط کاموں کو چھوڑ دے، یہ ہر آدمی چاہتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے پوچھا کہ من ضل سے کون مراد ہے، یعنی وہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں وہ تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتے، اس سے کون مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے کافر مراد ہے، اس لیے کہ اگر تم ہدایت پر رہو گے تو کافر تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان کیوں ذلیل ہو رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ ہدایت کو چھوڑ چکے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، گمراہی کے راستوں پر چل رہے ہیں، اسی لیے دشمن مسلط ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ تم اچھائیوں کا حکم کرتے رہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اچھائیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے، استاد کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کو اچھائیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے، اور اسی طرح رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو اچھائیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے، اور امام اپنے مقتدیوں کو اچھائیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے۔ اگر تم لوگ اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دیں گے اور برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تو ایسی صورت میں تم پر ایسے ظالم مسلط ہو جائیں گے جو تم پر ظلم کریں گے۔ واقعتاً ہم پر ظالم مسلط نہیں ہوئے، کتنے ظالم حکمران ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے حق کو دبا رہے ہیں، مسلمانوں کو اگر ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں، دنگے کروا رہے ہیں، فسادیں کروا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ظالم مسلط ہو جائیں گے جب تم اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دیں گے اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے۔ آج ہر جگہ برائی عام ہوتی ہوئی جا رہی ہے، بلکہ ہر گھر کے اندر برائی عام ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ کسی کی مجال ہے کہ وہ اپنی بیوی کو روک کر دکھائے، کسی کی مجال ہے کہ وہ اپنا بیٹا اتنا آوارہ بن چکا ہوتا ہے، باپ اگر اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مجبور ہو کر ہمارے پاس آتا ہے کہ حضرت ہمارا بیٹا اس طرح ہو گیا، ذرا سمجھاؤ تمہیں۔ وہ استادوں کے پاس جاتا ہے، استاد کو کہتا ہے کہ ہمارا بیٹا اس طرح شریر ہو چکا ہے، اسے سمجھائے۔ اس لیے کہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ باپ بیٹے پر حکومت کر رہا ہے، بیٹیاں ماں پر حکومت کر رہی ہے۔ کوئی اچھائی کی باتوں کو لینے کے لیے تیار نہیں، کوئی برائی سے رکنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ کوئی برائی سے روکتا ہے تو سب سے زیادہ دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ سنے ہوں گے کہ کرناٹک کے اندر اس سے پہلے بھی بات آپ کے سامنے سنا کہ نوجوان بچے اس پب جی گیم کے پیچھے اتنا بھاگ رہے کہ باپ نے اسے روکا تو باپ ہی کو قتل کر دیا بیٹے نے۔ تو ایسا زمانہ ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں گے تو ظالموں کو مسلط کر دیں گے اور وہ ظالم تم پر یعنی حکمرانی کریں گے، لیکن اس وقت نیک لوگ تمہارے درمیان رہیں گے، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، لیکن تو ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی تمہارے حق میں۔ جب امت اپنے فریضے کو چھوڑ دے گی، جب امت یعنی اس چیز کو چھوڑ دے گی، برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے ہیں آج کل، تو نیک لوگ چاہے جتنے بھی دعا کر لے، اگر امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دے گی، تو نیک لوگ بھی اگر دعا کر لے کہ اللہ ظالموں کو ختم کر دے، ظالم حکمرانوں کو ختم کر دے، ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب اندازہ لگاؤ ہندوستان کے اندر کتنے اللہ والے موجود ہیں اور کتنے ظالم حکمران ہم پر ظلم کر رہے ہیں، کیوں ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ امت نے اس فریضے کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت 6 آدمی ایسے ہیں جو قرآن کے جید عالم ہیں، اب وہ 6 آدمی میرے ساتھ آئے ہوئے، لیکن اتنی بات ہے کہ ایک دوسرے پر کفر اور یعنی شرک کا فتویٰ لگا رہے کہ یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے۔ وہ 6 آدمیوں میں سے ایک آدمی کہا کہ سب سے برا آدمی وہ ہے جو ایک دوسرے کو مشرک کہنے لگے، تم ہی برے آدمی ہو۔ تو اب شکایت کرنے والا کہا کہ میں آپ سے نہیں بات کر رہا ہوں، میں حضرت شیخ عبداللہ ابن عمر سے بات کر رہا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو،
आपस में एक दूसरे को नसीहत करो, एक दूसरे को समझाओ। अगर नहीं मानते हैं तो ऐसी सूरत में उनका नहीं मानना तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी अगर तुम हिदायत पर रहोगे, सही रास्ते पर चलोगे, लोगों को तुम समझाते रहोगे, लोग नहीं समझेंगे तो उनका नहीं समझना, उनका अमल नहीं करना तुमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हर सईद इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला यही तफसीर कर रहे हैं कि ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो आदमी जो गुमराह हुआ जबकि बशर्ते कि तुम हिदायत पर हो। यानी मतलब यह है कि तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहो, अच्छाइयों का हुक्म करते रहो और बुराइयों से रोकते रहो। अगर लोग नहीं मानते हैं फिर भी तुम अपनी जात के बारे में फिक्र करो। इस सूरत में यहां तक कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत की तफसीर पूछी कि या रसूलल्लाह, इस आयत का मतलब क्या है कि अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो क्या हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर छोड़ देंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यदि हदीस का मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस आयत का मतलब ये नहीं है कि तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर छोड़ दो, अच्छाइयों का हुक्म करना और बुराइयों से मना करना छोड़ दो। इस आयत का मतलब ये नहीं है। इस आयत का मतलब ये है कि तुम लोगों को अच्छाइयों का हुक्म करते रहो और बुराइयों से रोकते रहो। अगर लोग अपने ख्वाहिश के गुलाम बन जाए, अपने नफसानी ख्वाहिश के गुलाम बन जाए और अपने फिक्र के गुलाम बन जाए तो ऐसी सूरत में तुम आवाम की फिक्र करना छोड़ दो, अपने आप की फिक्र शुरू कर दो। तो मेरे भाइयों, वाक़ईतन सही बात है, लोग दुनिया को दीन पर तरजीह दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब अगर लोग अगर क्या दुनिया को दीन पर तरजीह दे रहे हो तो उनकी फिक्र करना छोड़ दो। अब हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर हर आदमी अपनी दुनिया की फिक्र कर रहा है लेकिन दीन की नहीं फिक्र कर रहा है। दीन के बारे में समझाने वालों से आकर क्या दुश्मनियां कर रहा है, दीन के बारे में बोलने वालों के लिए, बुराइयों से रोकने वालों के लिए पीछे प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरा हाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसी हालत आ जाए कि लोग अपने ख्वाहिश के गुलाम बन जाए और दुनिया को दीन पर तरजीह देने लगे तो अपनी फिक्र करो, आवाम की फिक्र छोड़ दो। लेकिन हालात आएंगे ऐसे वक्त, मुसीबतें आएंगे अल्लाह की तरफ से, उस वक्त उस मुसीबतों पर सब्र करने वाला अपनी मुट्ठी में अंगार लेने के बराबर है। तो जो उम्मत ये काम को छोड़ देगी, अच्छाइयों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना छोड़ देगी, मुसीबतें जरूर आएंगे, हालात जरूर आएंगे। तो जो नेक लोग होते हैं उनको सब्र करना इस तरह होगा जैसे अपने मुट्ठी में अंगार रखना होगा। लेकिन ऐसे जमाने में कोई आदमी अमल करता है, सीधे राह पर चलता है तो उसका सवाब 50 आदमियों के अमल करने के बराबर होगा। कोई आदमी उस जमाने के अंदर सीधे रास्ते पर चलता है, नेक आमाल में लगे रहता है, उसका सवाब ऐसा है कि 50 आदमियों के बराबर नेकियों का अजर मिलता है। तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, उनमें से 50 आदमियों के बराबर सवाब मिलता है या हम में से, यानी सहाबा में से? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से 50 सहाबा के अजर के मुताबिक उसका अजर मिलता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आज हर कोई हक का दावा करते हैं कि मैं हक पर हूं, मैं हक पर हूं, मैं हक पर हूं, लेकिन अपनी जिंदगी को, अपने अमाल को कुरान पर पेश करना चाहिए। अपनी जिंदगी को, अपने अमाल को हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश करना चाहिए और अपनी जिंदगी और अपने अमाल को सहाबा पर पेश करना चाहिए, जिनके अमाल, जिनकी जिंदगियां इन 3 लोगों के मुवाफिक हो जाए तो समझे कि वह हक पर है। कुरान के मुवाफिक हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुवाफिक हो जाए, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की जिंदगी के मुवाफिक हो जाए तो समझो कि वह हक पर है। अगर जिसकी जिंदगी इन तीनों में से किसी एक के भी खिलाफ चली गई तो समझो कि वह हक पर नहीं हो सकता। तो इसीलिए हिदायत ये अल्लाह की जानिब से मिलती है, ये बड़ी नेमत है। जिसको हिदायत मिल गई तो समझो कि बहुत बड़ी नेमत मिल गई, उसे जन्नत में जाने का रास्ता मिल गया, उसे अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को हिदायत पर समझते हैं, हालांकि वो हिदायत पर नहीं होते।
اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تو تم اپنی ذات کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جو کوئی گمراہ ہوا ہے وہ گمراہ ہونے والا آدمی تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کی گمراہی تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی. اذا اهتدیتم، جب کہ تم ہدایت پر ہو. ایک بات یاد رکھو، جو باپ داداؤں کے دین پر چلتا ہے، جو باپ داداؤں کے طریقے پر چلتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں آتا ہے، سب کو ایک دن اللہ کے پاس جمع ہونا ہے. الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب کو جمع ہونا ہے. مرجعکم جميعا. تو اسی لیے آج جو لوگ بول رہے ہیں کہ ہمارے نانا کرتے تھے، ہماری نانی کرتے تھے، ہمارے دادا کرتے تھے، ہماری دادی کرتے تھے، بڑے دماغ کو چھوڑ کر ہمیں جا سکتی کیا؟ بڑے دماغ جیسے چلتی ہمیں ویسے چلتی. شریعت بڑے دماغ کی نہیں ہے، شریعت نانا دادی کی نہیں ہے، شریعت تو اللہ کی ہے، قرآن تو اللہ کا ہے. قرآن صرف اگر کیا ہے ہمارے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے اگر قرآن کو نازل فرمایا ہے. اور یہ قرآن اب کا نہیں ہے، 1400 سال پہلے سے یہ قرآن چلا ہوا آ رہا ہے. تو باپ دادا نانا نانی تو پسند گزرے، قرآن تو 1400 سال سے آ رہا ہے. صحابہ کی زندگی 1400 سال سے محفوظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 1400 سال سے محفوظ ہے. تو اسی لیے قبر کے اندر بھی یہی سوال کیا جائے گا کہ تمہارا دین ہی کیا ہے. یہی سوال نہیں کیا جائے گا تمہارے بڑے میں کیا کرتے تھے. اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی سوال یہی کیا جائے گا کہ تم نے عمل کیا کہ نہیں عمل کیا قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق. تم نے صحابہ کی پیروی کی کہ نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی کہ نہیں کی. یہ سوال کیا جائے گا، یہ نہیں کیا جائے کہ باپ دادا کیسے تھے. تو اسی لیے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الی اللہ مرجعکم جميعا، تم سب کو اللہ کی طرف یعنی لوٹنا ہے. اس وقت پتا چل جائے گا کہ حق پر کون تھا، گمراہ پر کون تھا، گمراہی پر کون تھا. اس وقت پتا چل جائے گا کہ دنیا کے اندر کون گھوڑے پر سوار تھا، کون گدھے پر سوار تھا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بتا دیں گے تمہارا اعمال کے سلسلے میں. تو اسی لیے میرے بھائیو ہدایت اللہ سے مانگو، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. یعنی نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں نے اس راستے پر چلا تو آپ نے ان پر انعام عطا فرمایا. کون ہے وہ انعام یافتہ لوگ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی ہے جو صحیح راستے پر چلے، جن کو اللہ نے انعام عطا فرمایا، صدیقین ہے، شہداء ہے، نیک لوگ ہیں، ان کے پیچھے چلو. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، حق پر چلا دے اللہ تبارک و تعالیٰ، گمراہی سے حفاظت فرمائے، ضلالت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، صحابہ کے طریقے کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح.